اس طرح کے جو گمراہیاں آج تک لوگوں کے دلوں میں ہیں انہیں ختم کرے۔ پہلے کچھ لوگ کچھ عمل کرتے تھے جو ناجائز و حرام تھا گھروں میں، ہم نے تنبیہ کی، تلقین کی کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، نہ کریں۔ چھوڑ تو دیا انہوں نے، لیکن جب جب وہ اوکیشن آتے ہیں تب پھر سے ان کی یاد آتی ہے۔ اب اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں، شروع کی بات ہے کہ محرم کے زمانے میں پنجے اٹھا کر کے ناچنے کی عادت اکثر لوگوں کو تھی، بہت سارے لوگ۔ ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں تھا لوگوں کو، بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا ہے، کیونکہ عبادت اس طرح سے روڈ اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں، نہ وہ امام حسین کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ ہے۔ اگر اتنا ہی عبادت کا شوق ہوتا تو مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ سب سے افضل جگہ یہ ہے۔ وہ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے، مولا حسین کے نام پر بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اصل بات، پنجہ تو آج تک امام حسین کا ملا نہیں، پنجہ ملا نہیں۔ حضرت عباس علمبردار کے پنجے کٹے تھے یہ سنا ہے، روایات بھی، لیکن اس کی شبیہ، اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں۔ اب رہی بات تعزیہ کا مسئلہ، تعزیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف بھی ہے، اتنا میں بتاؤں گا، کنفیوز نہیں ہونا۔ تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ، اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں گے۔ بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی، امام حسین کا جو روضہ ہے اس روضے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کسی بھی بزرگ کے روضے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے، ناچیں گے، اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے، پھر اس کے ساتھ اپنے عقیدے جوڑ لیں گے، تو یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے۔ خیر یہ بات الگ ہے، تعزیہ کا مطلب۔ رہی بات پنجے کا، پنجے کی جو لاجک ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی، مجھے کوئی سمجھا دے۔ میں نے اس سے قبل بھی بہت پہلے ہی کہا تھا، میں خود اٹھاؤں گا۔ پنجے کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا نشان لے کر کے کوئی اٹھا کر گھومتا ہے، میں تو کہوں گا ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ اس سے بہتر ہے کہ مولا حسین کا قدم اٹھا کر کے گھومیں، کیونکہ ہمارے لیے ان کے قدم تک پہنچنا بھی بہت دور کی بات ہے۔ قدم اٹھا کر کے کوئی گھومتا ہوا نہیں دکھا مجھے، کوئی تلوار اٹھا کر کے دکھا۔ تو اس میں ہاتھ کی کیا خصوصیت ہے یہ تو مجھے لاجک اب تک نہیں معلوم، بہرحال ایک ٹاپک الگ ہے۔ اس کے اندر جو خرافات آ رہی تھیں، اس کے ساتھ عورتوں مردوں کا ساتھ ملنا، گانے باجے ڈھول تاشے اور طرح طرح کے اس میں خرافات لے کر کے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا تھا۔ شروع کس لیے ہوا ہوگا معلوم نہیں، پہنچا کس کام کے لیے بہت دور چلا گیا۔ اب میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ چند سالوں پہلے ہم نے دیکھا بہت خرافات ہو رہی ہے، ایک جگہ ہم نے کہا منع ہے، انہوں نے فوراً اس کو ختم کر دیا، نہیں کریں گے۔ ہاں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مولا حسین کے روضے کی شکل بناؤ، ہر گھر میں بنا کر کے رکھو، یاد کے لیے اچھا ہے، اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ مولا حسین کا روضہ ہے۔ ہم جیسے گنبد خضرا رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، خانہ کعبہ رکھتے ہیں، امام حسین کا روضہ رکھنے میں کون سی دقت کی بات ہے؟ میں اتنا زیادہ مخالف نہیں ہوں اس چیزوں کا، رکھو، آپ پیتل کا بناتے بناؤ، تانبے کا بناتے بناؤ، سونے کا بناتے ہو بناؤ، اس میں حرج نہیں۔ ہم جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ خرافات و حرام کاریاں جس کو باہر سڑکوں پر کیا جاتا ہے، میں اس کا مخالف۔ خیر بات آئی، بند ہو گئی، لیکن ہوتا کیا تھا معلوم ہے؟ چند دنوں کے بعد دوسرا محرم آیا تو گھر والے کہتے ہیں کہ حضرت وہ تو بند ہیں
لیکن بچے ویسے ہی ناچ رہے ہیں، ہاتھ ایسے لمبے کر کے خود پنجا بن گئے ہیں اور ناچ رہے ہیں۔ تو میں اس چیز کو مثال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا کرتے تھے، حکم آیا ان کے قتل کا، قتل بھی ہوئے، بچھڑا بھی مار دیا گیا، لیکن زمانے تک ان کے دلوں سے بچھڑے کی محبت گئی نہیں تھی۔ وہی ذکر آج کی آیت میں نے پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر یہ بچھڑے کو ایسا لے کر کے بیٹھے رہے جبکہ ان کے سامنے کھلی ہوئی نشانیاں تھیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایسا لگتا ہے بچڑا پلا دیا گیا ہے، پی گئے ہیں بچڑے کو، اتنی محبت تھی، جبکہ روشن آیتیں اور دلیلیں دیکھی۔ تو خلاصہ یہ ہے میرے عزیزو، کہنے کا مطلب کہ بعض چیزیں گمراہیاں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد بھی وہ کچوکے لگاتی رہتی ہیں، برے گناہ بھی ایسے ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ دماغ میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کاموں کو حتمی طور پر اپنے تصور میں بھی نہ آئے۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھیں، اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، من شر الشیطان الرجیم۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری مردود شیطان کی ان شرارتوں سے جو میرے دماغ میں ڈال رہا ہے۔ تو یہ اسی کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ پرانے راستے پر لے جانا چاہتا ہے، گمراہی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ وہ خرابیاں جن کو تم چھوڑ کر کے آئے ہو یاد دلاتا ہے، ایک بار اور چلا جاؤ۔ اس کے لیے کثرت سے یہ پڑھا کریں، جب جب ایسا وسوسہ آئے کہیں اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم۔ آج ہی صبح گناہ سے توبہ کیا، سوچا کہ نہیں کروں گا یہ گناہ، لیکن رات ہوتے ہی پھر خیال آیا ایک بار اور کر لوں، میں بتا رہا ہوں فوراً اس وقت یہ پڑھو اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم۔ اے اللہ میں تو چھوڑ چکا تھا شیطان مردود، پھر مجھے لا رہا ہے وسوسے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان کی شرارتوں سے۔ یہ باتیں یہاں تک ختم ہو گئیں، اور آگے کی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی آج کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک حکم یہ بھی تھا کہ یہ جب بیت المقدس میں جائیں تو سجدے کی حالت میں جائیں، لیکن ان میں سے بہت سارے نافرمان ایسے تھے کہ وہ اپنی سرین کو گھسیٹتے ہوئے ایسے جا رہے تھے۔ حکم ہوا تو سجدہ کر کے جائیں، لیکن وہ مذاق کے طور پر سرین اپنے گھسیٹتے ہوئے اس طرح سے بیت المقدس میں جانے لگے۔ ایک نافرمانی یہ کیا انہوں نے، اور پھر اللہ نے فرمایا تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، سنیچر کے دن شکار کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ تو یہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، جمعہ کے دن جال لگا کے آتے تھے مچھلیوں کا، اور اتوار کو جا کر کے لے کے آتے تھے۔ کہتے ہم سنیچر کو شکار نہیں کیے، جمعہ کو جال لگائے تھے، اتوار کو لے کے آئے، پھر مچھلیاں کون سے دن پھنسی تھی ہیں۔ تو اس طرح ہیلے بہانے کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی سوچتے ہیں، جیسے کچھ لوگ زکوٰۃ چھپانے کے لیے کرتے ہیں، سال ہونے سے پہلے کسی کو مالک بنا دیا، بھائی سال نہیں ہوا میرے پاس، وہ 6 مہینے رکھا اس نے واپس لوٹا دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کی وہی حرکتیں ہیں میرے عزیزو، اللہ کا عذاب آئے گا ان چیزوں پر۔ تم ایک دوسرے کو چھپا سکتے ہو بہت ساری باتیں، لیکن اللہ رب العزت سے کوئی چیز نہیں چھپے گی، تمہارے دلوں کے حالات سے وہ باخبر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا تھا کہ یہ چیزیں نہیں کرو گے، پھر بھی انہوں نے کیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ فرماتا ہے تو ان کی کیسی بدعہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی ہے۔ یعنی وعدہ خلافی کرتے تھے یہ بنی اسرائیل یہودی، توبہ کرتے تھے اللہ آئندہ سے ایسا کبھی نہیں کریں گے، بچڑے کی پوجا میں لگ گیا، کر رہا ہو امام ہو۔ من شذ شذ فی النار، حضور فرماتے ہیں جو جماعت سے ہٹا اسے تنہا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جماعت کا مطلب کیا ہے؟ یہی تمام یونٹی اسلام اور مسلمانوں کی۔ عزیزان گرامی، 40 دن موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے اپنی قوم کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ سب بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ اب یہاں اندازہ کریں آپ، برسوں برس جن کے درمیان کوئی شیخ نہ ہو، کوئی عالم بعمل نہ ہو، کوئی ان کی صحیح تربیت کرنے والا نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ سب ہوس کے پجاری ہو جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے بچا رکھا ہے، آج بچڑے کی پوجا تو نہیں کر رہے، لیکن اپنی خواہشات کی پوجا تو کر رہے ہیں آج تقریباً۔
جو مرضی میں آئی اس چیز کو عمل کر لے جانا یہ پوجا ہی تو ہے. ہر خواہش کو پوری کر لینا کہ ابھی ابھی ہم نے سوچا اور یہ ہونا ہی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے رسول کیا آپ نے دیکھا کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے خواہشوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، اپنے خواہشوں کو خدا بنائے، اپنے خواہشوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، اپنے خواہشوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں. کیسے؟ دیکھیں خدا وہ ہے جس کی ہر بات مانی جائے گی، ہے نا؟ خدا کی ہر بات ماننا ضروری ہے. اگر ایک بھی بات کا انکار کیا خدا کی تو تم بندے نہیں ہو. خدا کی ہر بات مانی جاتی ہے جس طرح سے، اس طرح بعض بندے ایسے ہیں جو اپنی طبیعت کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں. نہ مانو ہر بات اس کی، ہر بات اس کی نہ مانو، اور اس کو تم خدا کا درجہ دو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے کیا اے حبیب ایسے لوگوں کی آپ سفارش کریں گے؟ ان کومنٹ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے دوستوں اس ویڈیو کے ذریعے سے. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستوں.